آج کی ویڈیو بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پنکھی اور جادوگر کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام پنکھی تھا۔ پنکھی ایک سادہ مگر دلکش لڑکی تھی جس کی آنکھیں چمکدار اور بال ریشمی تھے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک چھوٹے سے کچے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے والدین کسان تھے اور زمین پر محنت کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ پنکھی کی زندگی سیدھی اور سادہ تھی، مگر اس کے دل میں ہمیشہ سے کچھ بڑا کرنے کی خواہش تھی۔ وہ اکثر گاؤں کے بڑے درخت کے نیچے بیٹھ کر پرانی کہانیوں کی کتابیں پڑھتی تھی جو اسے اس کے دادا نے دی تھی۔ اس کی پسندیدہ کہانی جادو کی دنیا تھی، جہاں نیک دل لوگ جادوگروں سے لڑتے اور اپنی بہادری سے دنیا کو بچاتے تھے۔ ایک دن جب پنکھی جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی تو اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو زخمی حالت میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ پنکھی نے فوراً اس کی مدد کی اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اپنے والدین کے ساتھ مل کر بوڑھے آدمی کی دیکھ بھال کی۔ بوڑھے آدمی نے شکر گزار ہوتے ہوئے کہا، پنکھی تم میری جان بچائی، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی جادوئی چھڑی نکالی اور پنکھی کو دی۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا، آپ کو بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا اور بہت ہی اچھی ویڈیو ہے۔ اس نے کہا، یہ چھڑی جادوئی ہے اور تمہیں بڑی طاقت دے سکتی ہے، مگر اس کا استعمال ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ کرنا۔ پنکھی نے چھڑی کو بڑے احترام کے ساتھ قبول کیا اور بوڑھے آدمی کا شکریہ ادا کیا۔ اگلے دن جب پنکھی اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی تھی تو اچانک ایک خوفناک جادوگر جس کا نام ظالم جادوگر ژراف تھا، گاؤں پر حملہ آور ہو گیا۔ ژراف نے گاؤں کے لوگوں کو اپنی قید میں لے لیا اور انہیں اپنے غلام بنانے کی دھمکی دی۔ پنکھی نے اپنے والدین کو بچانے کی کوشش کی، مگر ژراف نے بھی اسے قید کر لیا۔ پنکھی کو قید خانے میں ڈالا گیا جہاں دیگر گاؤں والے بھی قید تھے۔ اس نے جادوئی چھڑی کو اپنے ساتھ رکھا تھا اور جب وہ قید خانے میں اکیلی تھی تو اس نے چھڑی کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جادوئی الفاظ دہرائے اور ایک روشنی کی کرن چھڑی سے نکلی۔ اس کرن نے قید خانے کے دروازے کو کھول دیا اور پنکھی آزاد ہو گئی۔ پنکھی نے جلدی سے دیگر قیدیوں کو آزاد کیا اور سب کو جنگل کی طرف بھاگنے کو کہا۔ پنکھی نے اپنے والدین کو بھی آزاد کرایا اور ان سب نے گاؤں سے دور ایک محفوظ جگہ پر پناہ لی۔ مگر پنکھی جانتی تھی کہ صرف بھاگنا کافی نہیں، اسے ژراف کا سامنا کرنا ہوگا اور اسے شکست دینا ہوگا۔ پنکھی نے اپنے دوستوں راجو اور منجو کو بلایا جو کہ اس کے بچپن کے اور ہاں، ویڈیو کو بھی لائک ضرور کر دینا، دوست تھے اور ہمیشہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ کیسے ژراف کو شکست دی جا سکتی ہے۔ پنکھی نے جادوئی چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے ایک جادوئی شیلڈ بنائی جو انہیں ژراف کے جادو سے محفوظ رکھ سکے۔ تینوں دوستوں نے جادوئی شیلڈ کے ساتھ ژراف کے قلعے کی طرف سفر کیا۔ راستے میں انہوں نے کئی مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کیا، مگر ان کی بہادری اور دوستی نے انہیں ہر مشکل سے نکال لیا۔ جب وہ ژراف کے قلعے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ژراف اپنے جادوئی آئینے کے سامنے کھڑا تھا اور اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا۔ پنکھی نے چھپ کر ژراف کی طاقت کو کمزور کرنے کی ترکیب سوچی۔ اس نے جادوئی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے ایک جادوئی روشنی بھیجی جو ژراف کے آئینے کو توڑ دے۔ جیسے ہی آئینہ ٹوٹا، ژراف کی طاقت کمزور ہو گئی اور وہ چیخنے لگا۔ پنکھی، راجو اور منجو نے موقع غنیمت جانا اور ژراف پر حملہ کر دیا۔ ژراف نے اپنی باقی ماندہ طاقت سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر پنکھی کی جادوئی چھڑی اور اس کے دوستوں کی بہادری نے اسے شکست دے دی۔ ژراف زمین پر گر پڑا اور اس کا جادوئی عصا ٹوٹ گیا۔ پنکھی نے ژراف کو قید کر لیا اور گاؤں والوں کو اس کے ظلم سے آزاد کر دیا۔ گاؤں والے بہت خوش تھے اور پنکھی، راجو اور منجو کی بہادری کو سراہا۔ انہوں نے مل کر ژراف کے قلعوں کو تباہ کر دیا تاکہ کوئی اور جادوگر اس جگہ کا استعمال نہ کر سکے۔ پنکھی نے اپنی جادوئی چھڑی کو زمین میں دفن کر دیا تاکہ کوئی اور اسے غلط نہ استعمال کر سکے۔ گاؤں والے پنکھی کو اپنی ہیروئن ماننے لگے اور اس کی کہانیاں نسل در نسل سنائی جانے لگیں۔ یہ تھی پنکھی اور جادوگر ژراف کی کہانی، جس میں بہادری، دوستی اور نیکی کی فتح کو بیان کیا گیا ہے۔ پنکھی نے اپنی ہمت اور محبت سے نہ صرف اپنے گاؤں کو بچایا بلکہ یہ سکھایا کہ نیکی اور سچائی
ہمیشہ جیتتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کرنا۔ اللہ آپ کو ہم کو امن و امان میں رکھے، اللہم آمین۔